آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ جی قبلہ، فکر کربلا خود بخود امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قدم رکھنے سے لے کر عاشوراء محرم تک فکر کربلا خود بخود فکر ہے، اور اسی کو 14 صدیوں سے لے کر علماء، فقراء، فقہاء اور ذاکرین نظام یہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ یہی فکر کربلا ہے جسے 14 صدیوں سے جغرافیائی حدود نے کراس کیا ہے۔ یہی صدائے ابو ذر کا جو یہ چینل ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ یہی عزاداری ہو، اس کے رنگ بدلتے رہے ہیں، اس کے رسم و رواج بدلتے رہے ہیں، لیکن رہی یہ فکر کربلا ہے۔ چاہے یہ سنی دڑوں میں ہو، چاہے یہ دیوبندیوں میں ہو، چاہے اہل حدیثوں میں ہو، چاہے اہل سنت میں ہو، چاہے اہل تصوف میں ہو، چاہے ذاکرین میں ہو، چاہے علماء میں ہو، چاہے قلندروں میں ہو، چاہے صوفیاء میں ہو، چاہے یہ اولیاء اللہ میں راسخ ہو گئی ہو، اور اس میں آگے بڑھتی رہی ہے، بڑھتی رہے گی۔ فکر کربلا ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں جغرافیائی حدود کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ صدائے ابو ذر یہ چینل ہے، یہ رسالے سے بڑھ کر جو آگے قدم بڑھایا رضا عباس نقوی نے، ایڈیٹر چیف ہیں اس چینل کے، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ چاہے یہ مفتی جعفر حسین کا زمانہ ہو، چاہے یہ حضرت زیدی کا، چاہے حافظ کفایت حسین کا، چاہے یہ نواب مظفر علی قزلباش کا زمانہ ہو۔ آج کریڈٹ دینے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھے گا کہ ایٹمی قوت ہم نے اس ملک پہ پاکستان کو بنایا ہے۔ اگر پاکستان 14 اگست کو بنا ہے، اگر اس کا اعلان 12 بجے رات ہوا ہے، اگر 27 رمضان المبارک تھی، 7 اور 2 9 ہوتے ہیں، اور 23 مارچ کو علامہ اقبال نے قرارداد پیش کی ہے، تو یہ 5 14 9 کے صدقے میں، 12 کے صدقے میں بنا ہے۔ اگر ایک جسے بنایا ہے، بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، تو فاطمہ جناح ان کے ساتھ ساتھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مظفر علی قزلباش نے جو 36 مربع اپنے وقف قزلباش وقف کے چھوڑ کر صدر فرانس سے جو کہ ان کے کلاس فیلو تھے، جو کہ ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، صدر مترا، ان کے ساتھ مل کر، شیخ عابد کے ساتھ مل کر، معراج خالد کے ساتھ مل کر، جو ان کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں، نثار حویلی میں پڑھتے رہتے رہے ہیں، عطا نواز صاحب میں وہ رہتے رہے ہیں۔ ان کے دور میں 9 محرم کی چھٹی اور نواب مظفر علی قزلباش کا یہ عظیم کارنامے ہیں، ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا یہاں آ جانا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں 9 محرم کی چھٹی۔ ضیاء الحق نے ایک ہی نام کیا ہے، ایک ہی کام کیا ہے۔ آج جتنی ملک میں اسلامائزیشن ہے، چاہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ہو، چاہے وہ اسلامی حدود کی ہو، چاہے جوئے شراب پہ پابندی ہو، یہ نواب مظفر علی خان قزلباش کا عظیم کارنامہ ہے۔ 9 محرم کی چھٹی، مفتی جعفر حسین میں ضیاء الحق یہ چاہتا تھا کہ ان کے مقابلے پہ مظفر علی قزلباش آ جائیں۔ سیاسی قیادت ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہی ہے۔ یہ ضیاء الحق نے نواز صاحب کہا چونکہ یہ فقہ کا معاملہ ہے، ہم بھی رہنمائی مفتی جعفر حسین سے لیتے ہیں، آپ بھی رہنمائی مفتی جعفر حسین سے لو۔ ضیاء الحق کے نثار حویلی ہو، یا مبارک حویلی، یا مسجد نواز صاحب، یا کربلا دھامشاہ، یا محمد قبرستان، یا علی رضا آباد کا وہ گلزار حویلی ہو، یہ نواب مظفر علی خان قزلباش
جو اس مغربی پاکستان کے 2 ہی پاکستان کے حصے تھے. بنگال کو مشرقی پاکستان کہا تھا جو ہم سے جدا ہوا, اور اس کو مغربی پاکستان کہا تھا. نواز صاحب اس کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آزاداری کے فروغ میں قزلباش خاندان کا اور علماء کرام کا بڑا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آزاداری امام حسین علیہ السلام ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومتیں جاتی رہتی ہیں. امام حسین کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہیں. لبیک یا حسین ہو یا لبیک یا رسول اللہ ہو, حسین منی و انا من الحسین, وہ ایک ہی مطلب ہے. چاہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہا جائے یا لبیک یا حسین کہا جائے. ربیع الاول میں ہم لبیک یا رسول اللہ کہیں گے, لیکن یہ 40 دن 8 ربیع الاول تک جو امام حسین کے دن ہے, لبیک یا حسین کہتے ہوئے عاشورہ محرم بھی منائیں گے, چہرم امام حسین علیہ السلام بھی منائیں گے, اور 8 ربیع الاول تک ایام عزا ہے جنہیں آگے بڑھنا ہے. آج آغاز ہو رہا ہے 1442 ہجری کا, یہ اس سے آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آغاز سے لے کر انجام تک یہ صدی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی. آنے والی صدیاں بھی حسین علیہ السلام کے نام رہے گی, حسین کے نانا کے نام رہے گی, حسین کے خالق کے نام رہے گی. وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.